بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو عمان و حضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث سالہ کا نام عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث سالہ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بادمال و بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش ہی نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرید بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرید بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا۔ اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعائیں مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرید بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجیں، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی کہ اسے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی زیادہ بارش دے گی، چنانچہ وہ برسیا قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کی گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ ھذا عارضی ممطرنا، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم ناگہاں اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماں ان کے سوار کے اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹوں سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک ایک آدمی فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور رہے عاد وہ ہلاک کیے گئے، حالانکہ سخت گرجتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی۔ 7 راتیں اور 8 دن لگاتار، تو ان لوگوں کو ان میں دیکھو بچھڑے ہوئے گویا وہ کھجور کے ڈنڈ سوکھے تنے کے گرے ہوئے، تو تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہو؟ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی کیونکہ لہلہاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد
اپنے عیش و آرام اور سامان پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا ان کی قبروں کا بھی کہیں نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر بھلا ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب لا سکیں گے؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اپنی کوششیں اور طاقت بھر اعمال و صالحہ اور نیکیاں کرتے رہیں، ورنہ قرآن مجید کی آیتیں ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ قرآن مجید میں پڑھ لو، یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی، اور دوسری آیت میں یہ بھی پڑھ لو، ترجمہ: اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ہم ان سے آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے کیے پر گرفتار کیا۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔